للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان للمتقین مفازا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم يدانوه في علم ولا کرم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم منزه عن شريك في محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ دی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر نہایت عقیدت و محبت لجاجت اور نیاز مندی اور عجز و انکساری دے نال ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد رب کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میری تھوڑی حاضری شرف قبولیت دے نال نوازی جائے اور ساڈی حاضری روز محشر ساڈے سب دے واسطے بخشش اور نجات دا سامان ثابت ہوئے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ تو ڈرن والے، اللہ تعالیٰ دے نیک بندے، اللہ دے متقی اور پرہیزگار بندے، اللہ تعالیٰ دے ولی، اللہ دے دوست، انہاں دا پیارا پیارا ذکر جڑا ہے وہ جاری و ساری ہے۔ جنہاں نے تقوی اختیار کیتا، جنہاں نے پرہیزگاری اختیار کیتی، جو اللہ تو ڈرے، جنہاں نے اپنے مالک دی تابعداری کیتی، فرما برداری کیتی، اپنے مالک دیاں نعمتاں تے او دا شکر ادا کیتا اور مالک دے خلاف علم بغاوت بلند کر کے گناہ گاراں والی زندگی بسر نہ کیتی، انہاں دا ذکر اللہ کریم نے بڑی تفصیل دے نال قرآن کریم دے اندر جا بجا مقام دے اتے بیان فرمایا۔ خالق کائنات جل شانہ نے جنہاں نو تقوی دی توفیق بخشی ہے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنا نیک بندہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اس دنیا دے اتے بھی نعمتاں عطا کیتیاں اور آخرت دے اندر اللہ انہاں نو جو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا اس دے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ وہ خوش نصیب، وہ خوش بخت جو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا رستہ بنا دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نجات کا رستہ دے دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جو اللہ رب العزت دے
برگزیدہ بندے نے جو اللہ دے تابع فرمان نے، جو اپنے مالک دے وفادار نے، جو اللہ کریم جل شانہ نے انہوں نے حکم دیتا ہے وہ دے مطابق زندگی گزارن والے نے۔ نہ صرف کہ انہوں نے آخرت دے اندر اجر ملے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا دے اتے بھی آسانیاں عطا فرمائے گا، دنیا دے اتے بھی اللہ کریم انہوں نے نجات دا رستہ عطا کرے گا۔ برادران اسلام، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی یہ اللہ رب العزت دا بہت بڑا فضل، اس کا بہت بڑا کرم، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم کسی نو تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ ساڑھے معاملات برادران اسلام کچھ اس قسم دے نے کہ اسی عام حالت دے اندر شرعی احکامات دی کچھ نہ کچھ پاسداری کرنے ہیں، شریعت دے اتے کچھ نہ کچھ عام حالات دے اندر اسی چلن دی کوشش کرنے ہیں، لیکن جے اگر کسی پاسوں کسی قسم دی مشکل پیش آ جائے تو ساڑا انداز یہ وے کہ اسی اس مشکل تو بچن واسطے، اس مشکل چوں نکلن واسطے اسی ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کرنے ہیں، ہر طریقہ اخا جائز ہوئے ناجائز ہوئے اس مشکل تو نکلن دا سی اختیار کرنے ہیں۔ اور اگر غربت اور افلاس اپنے شدید قسم دے پنجے دے نال زندگی نو دبوچ لوے تے او دے اتے پھر ساڑا عمل کی ہندا ہے، او دے اتے چوری چکاری لوٹ کسوٹ رشوت سود اور مال حرام حاصل کرن دی کوشش اسی مست ہو جانے ہیں۔ یعنی غربت دیاں کڑیاں افلاس دیاں کڑیاں اسی صبر و شکر دے نال نہیں گزار دے، اللہ دی ذات تے توکل دے نال نہیں گزار دے، بلکہ اس سے واسطے اسی غلط رستہ اختیار کر لینے۔ اگر کوئی مقدمہ آ جائے، کسی مقدمے خدا نخواستہ کوئی پھنس جائے، اس مقدمے جو نکلن دا جو سانو رستہ ملتا ہے، جو رستہ اسی اختیار کرنے ہیں وہ ہوندا ہے جھوٹھی گواہی دا، جھوٹھی گواہی دا سہارا لے کے اسی اس مقدمے چوں نکل جانے ہیں۔ اور اگر کوئی کسی دشمن دے نال مقابلہ ہو جائے تو اس دشمن تو بچن واسطے بھی اسی جھوٹ اور فریب دا سہارا لینے ہیں۔ یہ بھی ساڑی زندگی اس اصل دے اندر کی ہے، یہ اپنے نفس دا فریب ہے تے شیطان دا تک ہے کہ اے کام کریں گا تو آسانی ملے گی، اے کام کریں گا پیسے آؤں گے، اے کام کریں گا دشمن تو بچ جائیں گا، اے کام کریں گا بے روزگاری تو بچ جائیں گا۔ یعنی اسی پھر سارے غلط رستیاں دا استعمال کرنے ہیں، صحیح رستے تے نہیں چلتے۔ وہ دے نال پھر کی ہوندا ہے برادران اسلام؟ وہ دے نال یہ ہوندا ہے کہ مشکلات دے اندر اضافہ ہوندا ہے، کمی نہیں ہوندی۔ وہ دے نال یہ ہوندا ہے کہ رب تعالیٰ بندے تے راضی نہیں ہوندا، اللہ ناراض ہوندا ہے۔ رسوائی اور ناکامی انسان دا مقدر بن جاندی ہے۔ کدوں؟ جدو اسی اپنے مالک دے دسے ہوئے رستے دی مخالفت کرنے ہیں۔ جدو اللہ کریم فرماندا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماندا ہے میرے بندے میرے تے توکل رکھ۔ جس طرح کے مقام دے اتر مالک کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ جدو تسی کسی کام دا ارادہ کرو تو پھر کی کرو؟ فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ دی ذات تے توکل رکھو، اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھو۔ یہ جو اسی غلط رستے استعمال کرنے ہاں پریشانیاں تو چھٹکارے واسطے، مقدمیاں تو بچن واسطے اور رزق حاصل کرنے واسطے اور اس دنیا دے اندر اپنا شملہ اچا کرنے واسطے جو اسی غلط رستہ اختیار کرنے ہاں، یہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی مدد شامل حال نہیں ہوندی، یہ رب تعالیٰ دی رضا شامل حال نہیں ہوندی۔ تو برادران اسلام، ان ساری چیزاں جنہ دا میں ذکر کیتا ہے،
انہاں دے برعکس اللہ رب العزت جل شانہ نے سانو قرآن کریم عطا فرمایا کہ قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم تو استفادہ کرو۔ اللہ کریم نے جس چیز دے کرن دا حکم دیتا ہے ان دے والوں کدی نہ کرو، تو جس عمل تو رب کائنات نے منع فرمایا ہے اس کام وال رجوع نہ کرو، اور رزق حلال کماؤ اور تقوی اختیار کرو، اللہ تو ڈرو۔ اور اسی جدوں برادران اسلام جدوں متقین دا ذکر کرنے ہاں، متقین دے حال احوال پڑھنے ہاں، تے اس واسطے پڑھنے ہاں تاکہ اسی متقی بن سکیے، تاکہ اسی بے راہ روی دی زندگی تو بچ سکیے، تاکہ اسی اپنے مالک دی ذات توکل سکھ سکیے، کیونکہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات توکل تو بغیر کچھ بھی نہیں۔ اگر برادران اسلام اپنے مالک دی تابعداری کردے ہویاں اس دے احکامات دے اتے پابندی دے نال عمل کردے ہویاں اسی او دی یاد دے اندر لگ جائیے، او دے ذکر نو اپنی زندگی دا اہم حصہ بنا لویے، او دی یاد دے اندر مشغول ہو جائیے، تے پھر تسی ویکھیا جے کہ اس مالک نو جے سوریے، او دی بارگاہ دے اندر جے گڑ گڑائیے، او دی بارگاہ دے اندر جے مناجات پیش کریے، او دی بارگاہ دے اندر اسی اپنے دکھڑے پیش کریے اور او دے ہو کے رہ جائیے، کسے اور دے کے دامن نہ پھیلائیے، تے پھر ویکھیا جے پھر مالک کائنات جل والا کس طرح اپنے بندے دے اتے اپنے خزانے دے منہ کھولدا ہے، کس طرح وہ اپنے بندے دی دستگیری فرماندا ہے، کس طرح اس دی چشم کرم دے نال زندگی دی تقدیر بدل جاندی ہے اگر اسی اپنے مالک دی ذات نال ڈو لا لئیے۔ وہ فرماندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جدو بندہ اپنے مالک دا ہو جاندہ ہے تے پھر مالک او دے واسطے نجات دے رستے آسان کر دیندا ہے۔ اسی بہت ساریاں پریشانیاں دے وچ گھرے ہوئے ہیں، بہت ساری مشکلات نے، بہت سارے دکھ نے، بہت ساری تکالیف نے، لیکن محض اس وجہ تو جویں اقبال نے کیا سی نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر تو اپنے مالک کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ لے، اگر تو اپنے مالک کی تابعداری اور فرمان برداری سیکھ لے، اگر اپنے مالک کے ساتھ وفا سیکھ لے، تو پھر یہ سارے کام تیرے آسان ہو جائیں گے، پھر یہ تیری ساری مشکلیں ٹل جائیں گی۔ ایک بندہ زمین تے الٹا لیٹیا تے زارو قطار روئی جائے، سرکار دو جہاں سرور سربراں حامی بے کساں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا نے فرمایا اور روندا کیوں ہے؟ کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا، لیکن وہ دے وجود دے اندر کھڑا ہونے دی سکت نہیں سی، طاقت نہیں سی۔ کھڑا ہو گیا، جدو کھڑا ہویا تو سرکار نے ویکھیا کہ اس دے پیٹ دے تھلے پتھر سی، زمین تے پتھر رکھ کے وہ تے پیٹ رکھ کے الٹا لیٹیا سی، بڑے دن دا فاقہ سی، اس بھوک دی تکلیف دی وجہ تو زارو قطار رو رہا سی۔ میرے اور آپ دے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس نے اٹھایا، اٹھا کے فرمایا میرے صحابی رو نا، تینوں شدت دی بھوکے؟ جی یا رسول اللہ، بڑے دن ہو گئے نے، فاقہ ہے، کھان واسطے کچھ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھانا کھلا سکتے سن، آقا کسے صحابی کو بھیج کے وہ کھانے دا اہتمام کروا دیندے، لیکن ایسا نہیں کیتا۔ آقا علیہ السلام نے آن والی امت نو بھی دس دیتا اگر ایسا بھی مسئلہ پیش ہوئے تو مالک کی کائنات نے او دا حال بھی نماز دے اندر رکھیا، فرمایا رو نا، اٹھ کے وضو کر، اللہ دے حضور سجدہ کر، اللہ تعالیٰ تیرے کھانے دا بندوبست فرما دے گا، تیری اس مشکل نو آسان کر دے گا۔ برادران اسلام، اسی بہت ساریاں غلط چیزاں دا سہارا لے کے اپنی زندگی نو آسان کرن دی کوشش کرنے ہیں، رزق حرام کمانے ہیں، اپنی اولاد نو حرام کھلانے ہیں،
پھر اسی کہنے دعا قبول نہیں ہوئی، پھر اسی کہنے اولاد تابع دار نہیں، فرما بردار نہیں۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں کہ جس کی ہر دعا اللہ قبول فرمائے۔ فرمایا دعا کریں یا رسول اللہ کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میں اپنے مالک سے جو طلب کروں میرا مالک مجھے عطا کرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پتہ کیا فرمایا؟ اس کے لیے دعا نہیں کی کہ اللہ تجھے مستجاب الدعوات کر دے، نہیں، اسے فرمایا صحابی کو یہ بات یاد رکھنے کی ہے ہر ایک مسلمان کے لیے کہ بندہ مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہے کہ اس کی ہر دعا اللہ منظور فرمائے، اس کی ہر دعا اللہ قبول کرے۔ یا یوں کہہ لیں کہ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ اپنی خودی کو بلند کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میری خودی بلند ہو جائے، میرا رب مجھے میرے مانگنے پر عطا کرے، میری کوئی دعا رد نہ کی جائے۔ یا رسول اللہ یہ میرے لیے دعا کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ہاتھوں کے صدقے کائنات کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ حضور ہاتھ اٹھائیں، بے ایمانوں کو اللہ ایمان عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ خشک سالی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے۔ لیکن سرکار نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ فرمایا اگر تو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول کی جائے، تیری ہر بات مانی جائے، تو محترم حضرات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی بات مانتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ گویا کہ اس کے یہ لفظ، یہ الفاظ کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، اس میں خزانے موجود ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے پیار کرے، میرا اللہ مجھ سے محبت کرے، میرا اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے، میرا اللہ مجھے اپنا مقرب کر لے اور پھر میری ہر بات کو مانے۔ کتنی چیزیں ہیں مستجاب الدعوات ہونے کے اندر۔ لیکن میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھے اپنا مقرب کر لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات کر دے، اللہ تیری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشے، اللہ تیری کسی بات کو خالی نہ موڑے، تو اپنے اوپر لقمہ حلال لازم کر لو۔ اپنے اوپر لقمہ حلال لازم کر لو، یعنی رزق حلال کمایا کر، رزق حلال کھایا کر، تیری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو مستجاب الدعوات ہونے کے اندر راز کیا ہے؟ رزق حلال۔ اسی رزق حلال نو چھڑ دیتا ہے۔ اسی ساری کوشش ہوندی ہے کوئی کسی بھی شعبے دے اندر ہوئے تے کوشش یہ ہوندی ہے کہ جویں پیسہ آوے آنا چاہیے، خواہ ذریعہ جائز ہے یا ذریعہ ناجائز ہے۔ اسی کاروبار کرن لگیاں اسی کدی کسی بزرگ کو نہیں پوچھیا کہ اے کاروبار درست ہے یا غلط ہے۔ اسی کسی کاروبار دے اندر انویسٹمنٹ کرن واسطے، شراکت داری کرن واسطے کدی کسی تو مشورہ نہیں لیا، کدی کسی بزرگ تو مسئلہ نہیں پوچھیا۔ اسی جو رزق ہوندا ہے، جو مال ہوندا ہے، او دے متعلق کدی نہیں پوچھیا کہ کیا صحیح آ رہا ہے یا غلط آ رہا ہے، یہ کھانا درست ہے یا غلط ہے۔ برادران اسلام، اگر رتیاں تے ماسیاں دے برابر بھی بے ایمانی کیتی جائے تو اللہ تعالیٰ دے متعلق فرماندا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَبَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ فرماندا ہے بربادی ہے انہاں لوکاں دے واسطے جو اپنے ناپ تول دے اندر کمی بیشی کر دینے، اور ایک کمی بیشی مانیاں دی، مناں دی، کلواں دی، سیرا دی نہیں، رتیاں تے ماشیاں دی، جہدے نال بندے دا بن بھی کچھ نہیں سکدا، صرف خراب ہو سکتی ہے تے آخرت خراب ہو سکتی۔
اتنے چھوٹے پیمانے دے اتنے بھی بے ایمانی اگر کیتی جائے تو رزق حلال نہیں رہندا، اور رزق حرام ہو جاتا ہے۔ تے رزق حرام کھان دے نال اللہ دعا قبول نہیں فرماندا۔ اور سب تو بڑی بات ہے کہ بے توکل ہی ہے، اللہ دی ذات تے توکل نہیں انہاں لوگاں دا جو رزق حرام کمان واسطے گھروں نکلدے نے صبح صبح، ساری تیاری کیتی لیکن کمایا حرام، حلال نہ کمایا، اس دی کمائی نو اس دے حق دے اندر نہیں دیتا جائے گا، بلکہ وہ کمائی وہ دے واسطے وبال جان ثابت ہوئے گی۔ تو سنو حضرات محترم، جدو اللہ رب العزت جل شانہ دی ذات دے اتے توکل کیتا، تقوی اختیار کیتا، ناپ تول کرن لگیا بھی اللہ تو ڈرے، خراب چیز ویچن لگیا بھی اللہ تو ڈرے، کسی دا دل توڑن لگیا بھی اللہ تو ڈرے، کسی نو غلط مشورہ دین لگیا بھی اللہ تو ڈرے، کسی دی توہین و تذلیل کرن لگیا بھی اللہ تو ڈرے، چوری چکاری دے وقت بھی اللہ تو ڈرے، رشوت کھان لگیا بھی اللہ تو ڈرے، سود دا پیسہ لین دین لگیا بھی اللہ تو ڈرے، اور اس طرح جتنے بھی حرام کمائی دے ذریعے نے انہوں نے اختیار کرن لگے اللہ تو ڈرے، تو اللہ فرماندا ہے کہ پھر کی ہوئے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اے میرے بندے تو گمان بھی نہیں کرے گا، تیرا رب تینوں اوتھوں رزق عطا فرمائے گا۔ شرط ہے کہ اللہ تو ڈرے، یہ رب تو نہیں ڈرے گا، اپنا طریقہ اختیار کرے گا تو پھر تیرے واسطے زندگی مشکل ہو جائے گی، پھر آخرت پریشان کن ہوئے گی۔ اور اگر اللہ دی ذات تے توکل رکھ کے چلیا تو پھر انشاءاللہ تعالی دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ دے اندر بندہ مومن واسطے یقینی نجات، حقیقی کامرانی تے سچی خوشی موجود ہے۔ آؤ اسی رزق حلال کمان دا تہیہ کریے کہ اسی رزق حلال کماواں گے، رزق حرام تو بچاں گے، اور اپنے مالک دے حکم دے مطابق اسی زندگی گزاراں گے۔ حضرت محترم، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے، سننا، قال جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتلو علی هذه الآیہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ بیٹھا، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جناب ابو ذر فرمانے نے، سرکار اے آیت مینوں پڑھ پڑھ کے سناندے نے پہ، فرمایا حتی فرغ من الآیہ، جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اے آیت سنا چکے تے فارغ ہوئے، قال یا ابا ذر، مینوں فرمایا اے ابو ذر، لو ان الناس کلہم اخذوا بها کفتہم، فرمایا اے ابو ذر، اگر لوگ اس آیت مبارکہ دے اتے عمل کرنا شروع کر دیں تو اس سارے دی کفالت واسطے کلی آیت کافی ہے۔ اگر یہ دے اتے عمل کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات تو ڈر کے، اللہ تعالیٰ دی ذات دا توکل رکھ کے، اور اے رزق دیاں ڈوراں اودے تے سٹ کے، اور آپ صحیح ذریعہ استعمال کر کے رزق کمائے گا، وہ دی ذات تو ڈرے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر او دے واسطے اس آیت نو ہی کافی فرما دے گا جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات تو ڈرن والا ہویا۔ اور برادران اسلام، علامہ قرطبی نے اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر ایک واقعہ بھی لکھیا، فرمایا حضرت عوف بن مالک اشجعی سرکار دی بارگاہ چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آ کے عرض کیتا، فدا کا ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے عرض کیتا یا رسول اللہ، میرے بیٹے نو دشمنہ نے قید کر لیا، یہ وظیفہ بھی ہے، دشمنہ نے میرے بیٹے نو قید کر لیا، او دی ماں او دی جدائی تڑپ رہی ہے، یا رسول اللہ میرے واسطے کی حکم ہے، یعنی کی کراں، دشمنہ نے میرے بیٹے نو قید کر لیا، یعنی مراد ایسی کہ سرکار دعا کرن گے یا کو وظیفہ ارشاد فرمائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ وصبرو، فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کا دامن تھام لو۔ پھر کی فرمایا آمرکا و ایہا، میں تجھے اور تیری بیوی کو حکم دیتا ہوں،
ان تستقصرا من قولی لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا کہ میں تجھے اور تیری بیوی کو حکم دیتا ہوں کہ اس کلمے کی یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور میں نے اپنی بیوی کو یہ سارا حال سنایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے۔ تو بیوی جو تھی اس نے کہا نہیں ما امرنا بہ، کہ آپ کو جو رسول اللہ نے وظیفہ دیا ہے یہ بڑا ہی اچھا وظیفہ ہے، یہ بڑا ہی اچھا وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا تھا؟ پہلے فرمایا اتق اللہ واصبروا، اللہ سے ڈرنا اور صبر کا دامن تھام کے رکھنا۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ایسے معاملے میں انسان اپنی زبان سے ناشکری کے الفاظ نکال سکتا ہے اور صبر کا دامن چھوڑ کے واہ ویلا کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی زبان سے، یہ میرا وجدان ہے کہ اپنی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نہ نکال لینا، ناشکری کا کلمہ نہ نکالنا، اور صبر کا دامن تھام کے رکھنا، یعنی واہ ویلا بھی نہ کرنا، یعنی صبر بھی کرو اور اللہ سے بھی ڈرو، اور اس کے بعد کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے پڑھنا شروع کر دیا، ابھی چند دن گزرے تھے ہمارا بیٹا گھر آ گیا، چند دن گزرے تھے ہمارا بیٹا گھر آ گیا۔ وہ جس وقت آیا نا انہیں آ کے دسیا میں کیویں آیا۔ اس آخیا جہڑے دشمنوں نے مینوں قید کیتا سی وہ انج لگا جی انہوں نے میں بھول گیا، وہ میرے لوگ غافل ہو گئے، تو جدو میرے لوگ غافل ہو گئے تو مینوں موقع ملیا تو میں نکل آیا۔ تو جس وقت نکل آیا تو رستے دے اندر انہاں دیاں بکریاں بھیڈاں ہانکدا ہویا صحیح سلامت اپنے ماں باپ دے کول پہنچ گیا۔ یعنی ایتھے ماں باپ نے ورد کیتا، وظیفہ جو آقا علیہ السلام نے دیتا سی عطا فرمایا سی، اس وظیفے نو کثرت دے نال پڑھیا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مشکل تو آسانی عطا فرما دیتی۔ تو اس وظیفے نو کرنا چاہیے۔ اور تفسیر مظہری دے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے حوالے نال لکھیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی منافع کے حصول کے لیے، دینی اور دنیاوی، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اچھا ایک اے بھی نقطہ یاد رکھنا، اس ساری گل دے پیچھے اے نہیں کہ بندہ کہ یا اللہ صرف دین نہیں، دنیا بھی بہتر ہونی چاہیے۔ اللہ تو دین بھی منگو تو دنیا بھی منگو، کیویں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، فرمایا اللہ کریم نے کہ اچھی دنیا کی دعا بھی کیا کرو، اچھی آخرت کی دعا بھی کیا کرو۔ یہ نہیں کہ بندہ کہ دنیا دے غربت افلاس سے تو افلاس سے چیز زندگی گزارنی ہے، نہیں، ہمیشہ اللہ تو منگو زندگی گزارن واسطے اور حقوق العباد ادا کرنے واسطے دنیا اچھی ہونی چاہیے، لیکن اس دنیا نو اپنے دل دے اندر جگہ نہ دیو، دنیا دی محبت نہ اپنے دل داخل ہون دیو۔ جس طرح اسی کشتی دا سفر کریے تو کشتی جڑی ہے وہ زمین پانی تو فائدہ اٹھاندی ہے، ایک پاسے سواریاں لے کے دوجے پاسے لے کے جاندی ہے، ملاح دی روزی رزق دا وہ سبب ہوندی ہے، لوگاں دی منزل تے پہنچن دا سبب ہوندی ہے، اور پانی دے اندر وہ تیرتی ہے، لیکن کدی کشتی نے پانی نو اپنے اندر داخل نہیں ہون دیتا۔ کشتی دے اندر اگر پانی داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، غرق ہو جائے گی، نہ سواریاں پار لے کے جائے گی، نہ ملاح دی روزی روٹی دا سبب بنے گی، بلکہ خود بھی غرق ہوے گی، وچ بیٹھیاں نو بھی غرق کرے گی اور ملاح نو بھی غرق کرے گی۔ کشتی انسان دا وجود ان سمجھ لو کہ وہ کشتی ہے، اور یہ دنیا یہ سمندر ہے، پانی ہے۔ اپنے وجود دی کشتی نو اس دنیا دے سمندر وچ چلاؤ، فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس نو اپنے وجود دے اندر داخل ہونے دی اجازت نہ دیو۔ اگر دنیا دی محبت اندر داخل ہو گئی تو جس طرح اس پانی نے اس کشتی نو غرق کر دیتا، اس طرح دنیا دی محبت اس وجود نو غرق کر دے گی۔ اس واسطے اس چیز تو بچو، دنیا بھی اللہ دے حضور طلب کرو، لیکن محبت صرف اپنی آخرت دے نال کرو۔ دنیا اچھی ہوئے لیکن محبت آخرت دے نال، فکر آخرت دی ہوئے، دنیا دی فکر نہ کرو۔ اسی دنیا دی فکر کرن دی وجہ تو اسی غلط ذرائع اختیار کیتے،
رشوت دا ذریعہ، سود دا ذریعہ اور بہت سارے ایسے ذرائع اساں غلط چیزاں دی خرید و فروخت کر کے اساں پیسے کمائے، اساں لوکاں دا دل توڑ کے لوکاں دا حق مار کے پیسے کمائے. یہ سارے او طریقے نے، او ذریعے نے جڑے اللہ تعالیٰ دے قہر و غضب نو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ دے غضب نو آواز دے رہے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ دی ذات تے توکل ہوئے تو پھر ساریاں مشکلیں آسان ہو جاندیاں. محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی فرمایا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی منافع کے حصول کے لیے، دینی اور دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ کیا کرو. وظیفہ کی دیتا آپ نے فرمایا روزانہ ایک تسبیح درود پاک دی، جڑا بھی درود شریف ہوندا ہوئے ایک تسبیح درود پاک دی اور وچ 500 مرتبہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 500 تسبیحاں 500 مرتبہ پڑھ کے پھر ایک تسبیح درود پاک دی کرو. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اے نال اللہ تانوں دینی دنیاوی مشکلات تو آسانی عطا فرمائے گا، دینی اور دنیاوی نعمتاں بھی عطا فرمائے گا. تو اس وظیفے نو بھی اپنے پلے بن لو کہ اے دے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمتاں اور برکتاں رکھیاں نے. تو حضرات محترم ایک کس طرح حاصل ہویا؟ اللہ تعالیٰ دی ذات تے توکل رکھ کے، اللہ تعالیٰ دی ذات نو اپنا خالق و مالک و رازق من کے تو پھر یہ ساریاں آسانیاں عطا ہوئیاں، یہ آسانیاں حاصل ہوئیاں. اگے پھر سماعت فرماؤ متقین دے متعلق ہی اسے سورہ مبارکہ دے اندر اگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. کنیاں مشکلاں نے ساری زندگی دے اندر، تو انہاں مشکلاں تو آسانی واسطے کی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات دا ڈر، خوف خدا. اور چیزاں میں عرض کر رہا اللہ کرے کہ چیزاں ساڑھے دل تے اثر کر جان، سانو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات تو ڈرنا کدوں کدوں چاہیے، ہر وقت وہ دی ذات تو ڈرنا چاہیے. جدوں اسی بازار چلنے ہیں نا تو ساڑھے بازار چلن دا انداز ہی انتہائی نامناسب ہوندا ہے، جبکہ اللہ دے نیک بندیاں دی نشانی یہ ہوندی ہے کہ سرے بازار اپنیاں نظراں چکا کے رکھ دیں، ضرورت دا ویکھو لیکن اپنیاں نگاہاں چکا کے رکھو. اے ایک ہی ہوئے گا اللہ تعالیٰ تو ڈرنا کہ مالک ہر وقت ویندا پیا، وہ ساڑیاں نگاہاں، ساڑا کلام، ساڑی سماعت، ساڑی بصارت، ساڑی سوچ ہر چیز تو باخبر ہے. اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر وہ پکڑ لوے گا تو کوئی چھڑان دا سلسلہ پھر مشکل ہو جائے گا. تو وہ ذات تو سارے بازار چلدے بھی اندر کو ڈرو، گفتگو کرو انتہائی آسان اور انتہائی خوبصورت انداز دے نال، انتہائی نرم لہجے دے نال گفتگو کرو. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اچھا بولو جدوں بھی بولو، کسے نو گالم گلوچ نہ کرو، کسے دی توہین و تذلیل نہ کرو، کسے دا نام بگاڑ کے نہ پکارو. اللہ فرماتا ہے نا وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. کسی دا پٹھا نہ لے کے الٹا نہ لے کے انہوں بلاؤ گے تو اس گل دا اعلان کر رہے ہو گے کہ اسی تیری عزت نہیں کر دے. تو عزت ہوندی ہے عزت دے بدلے. جے تسی کسی دی توہین کرو گے تو کنا کچھ وہ برداشت کرے گا، آخر کار وہ تہاڈی پگڑی بھی اچھالے گا. عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے. فرمائے اے دے وچ بھی اللہ تو ڈرو. دو مسلمان لڑ پین انہاں دی صلح کراؤ، اللہ تو ڈرو. اللہ اتھے بھی فرماندا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ڈرنا، ایدہ انعام کی ملے گا؟ فرمایا اتھو رزق دیاں گا جتھو تو سوچیا بھی نہ ہوئے گا. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اے میرے بندے میں تینوں تیرے کماں دے اندر آسانی عطا فرما دیاں گا. جڑے کم واسطے نکلے گا نا میں آسان کر دیاں گا. اگر اللہ کسی کام نو مشکل کر دے تو بندہ آپ آسان کر سکتا ہے؟ بولو اللہ نہ آسان کرے تو آسان ہو سکتا ہے؟ تو جی اللہ آسان فرمائے تو پھر مشکل ہی کوئی نہیں. پھر وہ آسان فرما دے تو پھر انہوں کوئی مشکل نہیں کر سکتا. فرماندہ جو میرے کو ڈرے گا میں تیرے کام آسان کر دیاں گا. ان تک میں مثال دیاں. اللہ اکبر. جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ گئیاں نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہتھاں دے چھالے بکھائے، بابا مینوں کوئی لونڈی دے دیو
کوئی خادمہ دے دیو، آپ ہی چکی چلا چلا کے میرے ہتھاں چ چھالے پی گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اپنی بیٹی نو، شہزادی کونین نو، فرمایا بیٹا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ سبحان اللہ نماز پڑھ کے، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا کر، اللہ تیرے کام آسان کرے گا، اللہ تیرے کام آسان کرے گا۔ یعنی کہ اللہ کام آسان کردہ ہے بندے دے، جدو اسی دی ذات نہ لو لا لیے، دی ذات تے توکل، اس نو پکارنا یاد کرنا شروع کر دئیے، او پھر مدد کردہ ہے، پھر وہ کام آسان کردہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تو اللہ دے کماں چ لگ جائے گا، اللہ تیرے کماں چ لگ جائے گا۔ یعنی جدو تو دا ذکر کرنا، او دے دین دی خدمت کرنا شروع کر دیں گا، تیرے کم وہ آپ آسان فرما دے گا۔ پھر ایک روایت دے اندر ہے کہ کوئی صحابی جناب سیدہ خاتون جنت دی بارگاہ چ گئے تے آپ نے ویکھیا دروازے چوں تے آپ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نماز پڑھ رہی ہیں سن، آپ نماز پڑھ رہی ہیں سن تے چکی جہدے وچ آٹا پیسیا جاندا سی، پتھر دی چکی، او چلدی تے پئی سی پر چلان والا نظر نہیں سی آندا پیا۔ نہیں سمجھے؟ چکی چل رہی سی، آپ نماز مصروف نے، چلان والا نظر نہیں سی آندا پیا، کیونکہ جدوں اللہ دی ذات نہ لو لا لئیے، جدوں او دے ہو جائیے، جدوں دی ذات تے توکل قائم کر لئیے، پھر انج او منزلہ آسان فرماندا ہے، پھر انج کام ہوندا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں نے محترم حضرات۔ تو برادران اسلام کی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جدوں بندہ اللہ دی ذات تو ڈرن لگ پیندا ہے، اللہ دے واسطے کام آسان کر دیندا ہے۔ اور اگے فرمایا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے، یعنی یہ قرآن کریم دے اندر سارے بیانات نے۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وہ خوش نصیب جو اللہ سے ڈرتا رہا، یکفر عنہ سیئات، اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو اس سے دور کر دے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، دنیا میں اس کے گناہ معاف کرے گا اور آخرت میں اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا، وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو متقین واسطے کتنیاں کامیابیاں، فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے لیے نجات کا رستہ آسان، اس کے لیے وہاں سے رزق اللہ دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ سے جو ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کاموں کو آسان فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا اور قیامت کے دن اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقین ہیں۔ اور مومن متقی پرہیزگار یعنی اللہ تو ڈرن والا، اللہ تعالیٰ نے ادھی شان جو کل قیامت والے دن واضح فرمائے گا نا، دنیا دے اتنے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ قیامت والے دن اللہ کریم انہوں نے کی شان عطا کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حدید کے اندر اللہ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یاد رکھنا بات ہو رہی ہے متقین دی، اور متقین دے مصداق اس وقت وہ لوگ نے جنہوں نے اسیاں نے اولیاء اللہ، اللہ کے ولی۔ اسی کیونکہ اولیاء اللہ دے عقیدت مند ہے نا، اولیاء اللہ نال محبت کرنے والے، اور اولیاء اللہ دے نال جڑے شریعت دے پابند ہوندے نے، جنہاں کول معرفت دا علم ہوندا ہے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ دی ذات دا عرفان ہوندا ہے، جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف نہیں چل دے، جو اللہ تعالیٰ دے نال بغاوت دا علم نہیں بلند کر دے، جو اللہ رب العزت دے تابعدار فرما بردار، جنہاں دے دلاں دے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی شمع فروزہ ہوندی ہے، اے انہاں دی گل ہوندی پئی ہے۔
دوجے ٹوٹیاں پھٹیاں دی نہیں، جھوٹیاں دی نہیں، بلکہ سچیاں دی گل۔ اللہ فرماندا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، جدو نیک لوگ قبراں چوں اٹھائے جان گے، جدو قبراں چوں نیک لوگ اٹھائے جان گے، مومن مرد اور مومن عورتاں۔ اللہ کریم نے فرمایا جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے بھی ایک نور ہوگا، ان کے پیچھے ساتھ بھی ایک نور ہوگا۔ یعنی اے آخرت دے اندر انعامات جو ملن گے، انہوں نے بچوں ایک انعام دا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ان کے آگے بھی نور ہوگا اور ان کے دائیں بھی نور ہوگا، اور جڑا نور اگے وے تے جڑا نور سجے وے، وہ نور چار چفیرے نو روشن کر رہا ہوئے گا۔ اور اگے کی فرمایا نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اچھا بشراکم الیوم، اللہ دے فرشتے اگے ہو کے انہوں نے بشارتاں دین گے، کس چیز دیاں؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اے مومنو، اے اللہ کے دوستو، آج تمہیں مبارک ہو جنت کے باغوں کی، جنت کی نہروں کی، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تمہیں داخل کیا جائے گا اور پھر کبھی نکالا نہیں جائے گا، داخل کیا جائے گا پھر کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کامیابی نو پان واسطے اساں تقوی اختیار کرنا ہے، اساں اپنے مالک دی تابع داری کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، وہ دے خلاف علم بغاوت بلند کر کے گناہاں دی زندگی نہیں بسر کرنی، تو پھر اے انعام ملے گا۔ حضرات محترم، سرکار دا فرمان عالی شان سنو اس آیت مبارکہ دی روشنی دے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگے بھی نور ہوئے گا تے سجے بھی نور ہوئے گا، اور فرمایا کہ اے نور جڑا ہے ہر مسلمان دی قوت ایمانی اور اعمال حسنہ دے مطابق ہوئے گا۔ یعنی جس نے زندگی دے اندر جنیاں نیکیاں کیتیاں اور جس سطح تے اس دا ایمان سی، اس سطح دے مطابق کل قیامت والے دن نور دیتا جائے گا۔ اور فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگاں دا نور اتنا زیادہ ہوئے گا، ایک مومن دے نال ہوئے گا، یعنی جڑا جتنا بڑا مومن، جتنا زیادہ نیک انسان ہوئے گا، اتنا زیادہ وہ دے نال نور ہوئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ بعد مومن ایسے ہون گے کہ جنہ دا نور مدینے تو لے کے عدن تک دی طویل مسافت نو روشن کر رہا ہوئے گا، اور عدن اے یمن دا ایک شہر ہے۔ فرمایا مدینے تو لے کے عدن تک او دے نور نال ہر چیز روشن ہوئے گی، اتنا نور او دے نال ہوئے گا۔ اور فرمایا کہ بعض مومن ایسے ہون گے کہ جنہ دا نور مدینے تو لے کے صنعاء تک دے درمیانی فاصلے دے اندر نو روشن کر رہا ہوئے گا۔ یعنی بعض ایسے نور والے ہون گے کہ جنہ دا نور عدن اور مدینے نو طویل مسافت نو منور کر رہا ہوئے گا، اور بعض دا نور ہوئے گا جڑا صنعاء اور مدینے دے درمیان نو روشن کر رہا ہوئے گا، اور بعض دا نور کچھ کم ہوئے گا، اور بعض دا نور اتنا ہی ہوئے گا کہ انہاں دے پیراں تک روشنی ہوئے گی جدے اندر وہ قدم اٹھا سکن گے۔ فرمایا اس طرح نور ہوئے گا۔ اور میرے اور آپ دل اجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حدیث پاک آخری سماعت فرما لو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ فرمانے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ آقا نے فرمایا نا کہ سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا۔ فرمایا سب سے پہلے مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہی سجدے سے سر اٹھانے کا اذن ملے گا۔ سجدہ بھی سب سے پہلے میں کروں گا اور سجدے سے سر بھی سب سے پہلے میں اٹھاؤں گا۔ پھر فرمایا میں اپنے آگے پیچھے دائیں اور بائیں دیکھوں گا،
اور ساری امتوں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. ساری امتوں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. ایک آدمی نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اتنی امتوں کے ہجوم میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اتنی امتوں کے ہجوم میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، یعنی کہ نشانیاں ہون گیاں کچھ، میں انہاں نشانیاں دے نال پہچان لواں گا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو سے چمک رہے ہوں گے. یعنی اعضائے وضو دے نال میری امت دے ہاتھ اور پیر روشن ہون گے. میں اس روشنی دے نال اپنی امت نو پہچان لواں گا. اور پھر فرمایا کہ یہ چیز دوسری امتاں چ نہیں ہوئے گی، یہ صرف میری امت کی نشانی ہوئے گی. فرمایا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. پھر فرمایا میں اپنی امت نو انج پہچانا گا کہ میری امت کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی بازو، پیر، چہرے جنہ دے روشن ہون گے. آقا فرمایا وہ میری امت ہوئے گی. اور جنہ دے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دیتا جائے گا فرمایا وہ میری امت ہوئے گی. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہروں میں نشانی ہوگی، میں اس نشانی سے پہچانوں گا. اور پھر فرمایا وہ نور جدا ذکر ہے کہ ان کے آگے اور دائیں نور ہوگا، فرمایا میں ان کو اس نور سے پہچان لوں گا. اور قرآن فرماندہ ہے فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کہ جڑے سجے ہاتھ والے ہونے نے نا کیا ہی شان ہوئے گی انہاں دی سجے ہاتھ والیاں دی. جدو قبراں چ اٹھایا جائے گا نا محترم حضرات، اسے وقت وہ نامہ اعمال زندگی بھر دا سارا پروگرام، زندگی بھر دے سارے اعمال انہاں نوں ایک رجسٹر دی صورت وچ انہاں نوں تحریر کیتا ہوئے گا. اور جڑے کامیاب ہون گے اٹھدیاں ہی قبراں چوں انہاں دے سجے ہاتھ چوں پھڑا دیتے جان گے رجسٹر، اور جڑے برے ہون گے انہاں دے کھبے ہاتھ چ رجسٹر پھڑا دیتے جان گے. اجے حساب اگے ہونا ہے، اجے پوچھ ہونی ہے کہ زندگی کیویں گزاری، کس طرح گزاری، مالک دی تابعداری یا نافرمانی. اجے پوچھ ہونی ہے. اجے رب دی بارگاہ دے اندر وہ کٹہرا لگنا ہے، اجے اتنے کھلونا ہے، اجے قیامت دا ہولناک منظر برپا ہونا ہے. لیکن نامہ اعمال دے دیتے گئے جنہ دے سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال نے. اللہ فرماندا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، انہاں دی بڑی اچھی شان ہوے گی جنہاں نوں اللہ سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال عطا کرے گا. اور میرے اور آپ دے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت نوں تیناں چیزاں دے نال پہچاناں گا. ایک کی ہے انہاں دے ہاتھ، انہاں دے چہرے، انہاں دے پیر جو اعضائے وضو نے وہ چمک رہے ہون گے. دوسری نشانی انہاں دے سجے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال ہوئے گا. اور تیسری نشانی فرمایا انہاں دے اگے اگے نور ہوئے گا. تو میں اپنی امت نوں پہچان لواں گا. محترم حضرات اسی وضو کران گے تے اعضائے وضو کل قیامت والے دن روشن ہون گے کہ نہیں؟ وضو کران گے تے ہون گے نا. اپنی زندگی اپنے مالک دی تابعداری رسول اللہ دی وفا گزاران گے تے تاں ہی نامہ اعمال سجے ہاتھ دیتا جائے گا نا. اور پھر اگر نور دی گل اسی کران گے تے کل قیامت والے دن نور ملے گا. جہاں نور تے ایمان ہی نہیں انہوں کادا نور ملے گا؟ یہ نور ملے گا نور والیاں نو. نہیں سمجھے گل؟ یہ نور ملے گا نور والیاں نو. فرمایا انہاں دے اگے جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو اللہ انہاں نور عطا کرے گا، فرما برداراں نو انہاں نور اللہ عطا فرمائے گا. تے جس محبوب دے صدقے رب نور ونڈدا پیا او دی نورانیت دی شان کی ہوے گی؟ جس محبوب دے صدقے اللہ ونڈدا پیا نور. تو گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ دے جو نیک بندے نے، متقین، پرہیزگار، شب زندہ دار، مالک دے فرما بردار، آؤ کوشش کریے کہ اسی اپنے مالک دی فرما برداری دا تہیہ کریے. یہ سارے انعام اور یقین کریا جے میں اس کیونکہ نشست کے اندر زیادہ گفتگو نہیں کیتی جا سکتی، وقت تھوڑا ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتھے نیکاں دا ذکر کیتا نال بداں دا بھی کیتا.
جتھے جنت دا ذکر ہے نال دوزخ دا ذکر بھی ہے، جتھے برائی دا اچھائی دا ذکر ہے نال برائی دا بھی کیتا ہے۔ قبر ایک باری دروازہ جہنم دا کھلے گا مومن واسطے، پھر جنت دا کھلے گا، تے جے بدکار ہوئے گا تو پہلا جنت دا کھلے گا پھر دوزخ دا کھلے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چیزاں نال نال رکھی ہیں، اور میں صرف متقین دی بات کیتی ہے، انہوں نے انعامات دی بات کیتی ہے۔ حضور علیہ السلام دی شان بشیر نو صرف ذکر کیتا ہے، شان نذیر نو ذکر نہیں کیتا کہ جڑے نافرمان ہون گے انہوں دا انجام کی ہوئے گا۔ آپ خود سوچو ہاں، اگر کوئی نعمت کسی دے ہتھوں نکل جائے تو انہوں او دے بدلے کوئی بری چیز نہ بھی ملے تو دے واسطے یہی بڑا دکھ ہے کہ نعمت نکل گئی ہتھوں، تو جنت اگر ہتھوں نکل گئی تو پھر جنت دے بجائے پھر وہ دوزخ ہوئے گا، اور دوزخ برا ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ نہیں۔ اسی کوشش کریے نیکی دا راہ اختیار کریے، لوکاں دے نال محبت کریے، مالک دی فرما برداری کریے، 5 وقت نماز پڑھیے، اور اپنی جبین نیاز اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر چکائیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا دی آخرت دی محتاجیاں تو بچا لے گا۔ کیا سانوں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا، نماز 5 وقت دی فرض ہے۔ کئی آندے نے جی فجر پڑھ لی دی باقی کنے پڑھنیاں نے؟ وہ 5 ٹائم دیاں نمازاں فرض نے۔ ہر نماز نال آسانی ہے، ہر نماز نال برکت ہے، ہر نماز نال اللہ دی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضرین کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ہمیشہ اچھائی دا رستہ اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے نا ایک دوست نے